خاموشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے۔ پروردگار نے تمام تر مشکلات، تمام تر دوریوں، تمام تر فاصلوں کے باوجود ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کے توسل سے نوازا ہے۔ خداوند متعال نے بنت رسول اللہ کی عقیدت ہمارے دلوں کے اندر قرار دی ہے، اور خداوند متعال نے الحمدللہ ہمیں ایسا قرار دیا ہے کہ ہم ان کے چاہنے والوں سے دوستی اور ان کی دشمنوں سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار جو کوئی نبی اور اولاد نبی کا چاہنے والا ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور جو کوئی ان کی دشمنی اور بغض کو لیے ہوئے خداوندہ اگر قابل اصلاح نہیں ہے تو واصل جہنم فرما۔ بلخص جن لوگوں نے یہ سانحہ جنت البقیع انجام دیا، بی بی کی قبر مقدس کے اوپر اپنی دشمنی کا اظہار کیا ہے، پاک پروردگار ان تمام کو واصل جہنم فرما۔ آج بھی یہ دشمنان اہل بیت کے چاہنے والوں سے مختلف میدانوں کے اوپر جنگ میں مشغول ہیں، ان کے خلاف ظلم کے اندر ان کے حقوق کی تلف کرنے کے اوپر مشغول ہیں۔ خدا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے انشاءاللہ جنت البقیع کی بازسازی اور تعمیر مجدد کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد عجل فرجهم۔ جو بھی دنیا کے اندر واقعہ انجام پاتا ہے، اور ایسا واقعہ جیسے جنت البقیع کی جنت البقیع کے ساتھ جو دشمنوں نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا، اس کا جیسا واقعہ، مجھے یہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا، جنت البقیع کی نعوذ باللہ تباہی کا واقعہ، جنت البقیع کو مسمار کرنے کا واقعہ۔ دل چاہتا ہے انشاءاللہ خدا متعال ان ظالموں کی نیست و نابودی کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے بھی یہ سانحہ انجام دیا، اور ایسے واقعات دنیا میں جب بھی انجام پاتے ہیں، ان تمام واقعات کے پیچھے کوئی ایک سبب نہیں ہوتا، ان کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جو جمع ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے میں ممکن ہے کہ کوئی ایک تجزیہ کرنے والا، تحلیل کرنے والا، تبصرہ کرنے والا کسی ایک پہلو کو لے کر اس کے اوپر محنت کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایسے معاملے کے پیچھے بہت سارے زاویے ہوتے ہیں، اور ان تمام کا احاطہ کرنا بعض اوقات ممکن بھی نہیں ہوتا۔ مثلا اگر صرف کربلا کے واقعے کے چند جہات کی طرف توجہ فرمائیں تو اس سے ہمیں جنت البقیع کے واقعے کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ کربلا کے واقعے کے اندر ایک ظلم ہے کہ جو یزید اور یزید کے لاؤ لشکر نے، ظالموں کے اس گروہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف انجام دیا۔ یہ ایک پہلو ہے کہ دشمنوں کا ایک لشکر تھا، ان کا ایک ارادہ تھا دین اسلام کی نعوذ باللہ تعالی بربادی کا، جاہلیت کی واپسی کا، اور ان دشمنوں نے، لعینوں نے ایک لشکر تیار کیا سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے خلاف، اور اس لشکر کے ذریعے سے اس ظلم کو انجام دیا جو کربلا کے اندر موجود ہے۔
لیکن یہ تمام واقعہ نہیں ہے، اس واقعے کے پیچھے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ مثلا یہ ایک منفی پہلو ہے جو یزید نے انجام دیا اور اولاد یزید نے اور یزید کے چاہنے والوں نے انجام دیا، لیکن ایک طرف سے پہلو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا، کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تمام تر غربت کے باوجود، تمام تر اعوان و انصار کی قلت کے باوجود کس طریقے سے اس میدان میں مقابلہ کیا، کس طریقے سے ان کے اعوان و انصار نے قربانیاں دیں، جانثاری کی، انسانیت کی معراج کو کربلا کے اندر دکھایا۔ یہ ایک اور پہلو ہے۔ ان دو پہلوؤں کو بھی نسبتاً دیکھنا آسان ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب بھی آپ کسی ایک لشکر کے اندر ہوتے ہیں تو دو گروہ آپ کو سامنے نظر آ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی معرکے کے اندر آئیں گے، جنگ ہوگی تو دو گروہ ہوں گے، ایک ادھر سے لشکر ہوگا، ایک ادھر سے لشکر ہوگا۔ تو کربلا کے اندر جیسے آپ نظر دوڑائیں گے، آپ کو ایک یزید کا لشکر ملے گا اور ایک سید الشہداء کا مقدس لشکر ملے گا۔ یہ دونوں پہلو دیکھنا آسان، لیکن اس کے پیچھے دو اور پہلو موجود ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ان میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو اسلامی معاشرہ تھا جس کے اندر کربلا کا واقعہ انجام پایا، یہ کیسا معاشرہ تھا؟ اس معاشرے کے اندر نبی کے نواسے کو نبی کے شانوں پر بیٹھا دیکھنے والے ابھی زندہ تھے، وہ لوگ ابھی زندہ تھے، مرے نہیں تھے۔ سینکڑوں لوگ ایسے موجود تھے۔ واقعی کربلا سے صرف 2 سال پہلے سید الشہداء نے منا کے میدان کے اندر اصحاب رسول کو جمع کیا تھا۔ اگر اس زمانے کے مشہور اور برجستہ افراد کو سید الشہداء اور ان کے چاہنے والوں نے جمع کیا تھا، ان میں کم از کم 300 صحابی رسول تھے جو اللہ کے نبی سے براہ راست روایت کر رہے تھے۔ یعنی کم از کم 300 افراد تو ایسے تھے اس معاشرے کے اندر جنہوں نے اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے کچھ آوازیں سنی تھیں، روایات سنی تھی، تصدیق کرتے تھے۔ تو یہ ایک اور پہلو ہے کہ بھئی یہ اسلامی معاشرہ کیسا اسلامی معاشرہ تھا؟ صبح شام نبوت کی گواہی دے رہا تھا۔ 300 سے زیادہ اس کے اندر ابھی نبی کو دیکھنے والے موجود تھے، نبی کے روضے کا احترام کرنے والے لوگ موجود تھے، نبی جو قرآن کریم لے کر آئے اس کو پڑھنے والے موجود تھے، اور اس کے باوجود سید الشہداء کے وہ جو مقدس کو اس طریقے سے پامال کیا گیا۔ یہ کیسا اسلامی معاشرہ ہے؟ یہ خود ایک پہلو ہے دیکھنے کا۔ جب آپ کہتے ہیں اسلامی معاشرہ کیسا اسلامی معاشرہ ہے، پھر فوراً آپ کو اس کے اندر بھی وہ دو گروہ نظر آئیں گے کہ آپ کو ایک طرف سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو اسلامی معاشرہ تھا اس کے اندر ایک یزید کے چاہنے والے بیٹھے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ کس طرح اس شخص کے چاہنے والے ہو سکتے تھے جس کو اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ ملعون کہا تھا؟ روایات موجود تھی۔ کس طرح اس شخص کے چاہنے والے ہو سکتے تھے جس کے اندر اسلامی کردار کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی تھی؟ کیسے ایسے ہوا کہ ایسے ایک شخص کے جس کے خلاف نبی ہیں، جس کے خلاف اللہ کے نبی نے تمام تر باتیں کہی ہوئی ہیں، اس کے کردار کے اندر اسلام نہیں ہے، اس کے کردار کے اندر اسلام کی منافقانہ جھلک بھی نہیں ہے۔ اس کے کچھ بزرگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف مارکے کیے تھے، لیکن بہرحال اپنی ذات کے اندر سے اظہار اسلام کا کیا تھا۔ اس نے تو اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا، اور یہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پھر چاہنے والے موجود ہیں معاشرے کے اندر، تو یہ کیسے ہو گیا؟ پھر ایک اور بہت باریک سوال اور بہت سنگین سوال، وہ یہ کہ سید الشہداء کے چاہنے والے کہاں گئے؟ بھئی اگر ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسا اسلامی معاشرہ ہے جس کے اندر یزید جیسا موجود ہے اور یزید جیسے کے ماننے والے موجود ہیں اور چاہنے والے موجود ہیں اور اس کے حامی موجود ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے موجود ہیں، تو ہمیں ادھر سے یہ سوال کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو نواسے رسول میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں، بالآخر سید الشہداء کے چاہنے والے بھی تو ہوں گے معاشرے کے اندر، وہ کہاں تھے لوگ؟ ان کے ہوتے ہوئے یہ ہوا کیسے؟ تو بظاہر ایک کربلا کا واقعہ، لیکن اس ظاہری واقعے کے پیچھے دسیوں پہلو موجود ہیں جن کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنا پڑے گا۔ اب اس میں عقائد کے پہلو بھی آ جائیں گے۔ کربلا کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، 1400 سال سے بولنے والے، لکھنے والے، تحقیق کرنے والے اس کے اوپر محنتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ واقعہ کبھی ختم نہیں ہوتا کہ بھئی وہ اللہ کی نصرت کا جو خدا متعال نے وعدہ کیا تھا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وہ کربلا کے واقعے میں کیسے صحیح ہوگا؟ وہ نصرت خدا کیا ہوئی؟
اور ان سب کے جواب موجود ہیں. میں جو سوال اٹھا رہا ہوں ظاہر ہے ان سب کے سب جوابات موجود ہیں. محققین نے، مصنفین نے، مؤلفین نے اس کے اوپر محنتیں کی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی ہیں سید الشہداء کے اوپر. تو ایک واقعہ کربلا جو بظاہر ایک جنگ نظر آتی ہے، اس کے پیچھے دسیوں پہلو نکل آئیں گے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آئے جنت البقیع کے مسمار ہونے کے پیچھے سخت لفظ کہنا پڑتا ہے، صرف ایک پہلو ہے کہ آل سعود ہے اور اس نے جا کر نعوذ باللہ تعالی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بغض اور دشمنی کے اندر اس طریقے سے روزے کو مسمار کر دیا، صرف ایک پہلو ہے کیا؟ نہیں، اس میں بھی ایک پہلو نہیں ہے، اس میں بھی دسیوں پہلو ہیں. بلاخر یہ چیز ہوئی کیسے؟ صحیح ہے کہ ایک دشمن ہے، آل سعود دشمن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شائبہ نہیں ہے. ان کی دشمنی آج تک موجود ہے. جتنا دنیا اسلام کو اس لعین گروہ سے نقصان پہنچا، صدیوں گزر گئیں، کسی گروہ نے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنے آل سعود نے پہنچا، آج تک پہنچا رہے. الحمدللہ انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں اور آپ کو اسی زندگی کے ان کی ذلت و خواری کا دن دیکھنا نصیب کرے گا انشاءاللہ. ان کی بربادی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. یہ ایک پہلو ہے کہ بھئی ایک گروہ تھا، اس گروہ کو کسی نے بھی سپورٹ کیا، انگریزوں نے سپورٹ کیا، استعماری طاقتوں نے سپورٹ کیا، تیل کی وجہ سے کیا گیا، کسی بھی وجہ سے. اس زمانے میں تیل کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں تھا پرومیننٹ، اس زمانے میں سب سے اہم معاملہ اسلام تھا. اگر انگریزوں نے ان کو سپورٹ کیا اور اس میں ظاہر کوئی شائبہ نہیں ہے، یہ سب کچھ ڈاکومنٹڈ ہے کہ کس طریقے سے اس زمانے کی انگلستان کی وزارت خارجہ نے اور ان کی خفیہ اداروں نے کس طریقے سے اس گروہ کو سپورٹ کیا ہے، کون کون سے ان کے جاسوس تھے جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، یہ سب ڈاکومنٹڈ ہے. اور کن کن گروہوں کے ساتھ وزارت خارجہ برطانیہ کی کام کر رہی تھی، یہ سب کا سب موجود ہے، کتابوں کے اندر سب لکھا ہوا ہے. میں آپ کی خدمت میں نام بھی عرض کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر ان تفصیلات میں نہ جائیں کہ کس طریقے سے یہ کام کیا گیا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مثلا ایک گروہ تھا، اس گروہ کے اندر اسلام کے خلاف کام کرنے کا بہت پوٹنشل تھا. اس پوٹنشل کو برطانیہ کی وزارت خارجہ نے جج کیا کہ ہاں بھئی یہ گروہ وہ گروہ ہے جس کو اگر ہم اسلام کے اندر داخل کر لیتے ہیں، اسلام کی 2 مقدس مقامات پہ حاکم بنا دیتے ہیں، تو یہ کتنا اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. صحیح جج کیا تھا، شیطانی دماغ نے صحیح سکھایا تھا ان کو. اگر اس کے مقابلے میں کسی بھی اور چوائس کو لے کر آتے، مثلا شریف حسین کو لے کر آتے، یا مثلا سلطنت عثمانیہ کے کسی اور خاندان کو لے کر آتے، یا اس کے کسی ٹکڑے کو لے کر آتے، یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا تھا. جو نقصان اس آل سعود نے پہنچایا وہ شاید کوئی نہیں پہنچا سکتا تھا. خود کافر اگر آل سعود نہ ہوتے، خود کافر حکومت کرنے کی کوشش کرتے، اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. انہوں نے اسلام کے نام پہ اتنا زیادہ نقصان پہنچایا، آج تک پہنچا رہے ہیں. یہ جو میں اور اب آخری 30-40 سال سے پاکستان کے اندر بدبختی کو مشاہدہ کر رہے ہیں، کبھی فرقہ واریت کی صورت میں، کبھی سول وار کی صورت میں، سول ڈس اوبیڈینس کی صورت میں، حتیٰ اس وقت جو بلوچستان اور مختلف علاقوں کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ کون ہے ان کے پیچھے؟ اب سب جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، دنیا پہچاننے لگی ہے. پہلے 30-40 سال پہلے وہ ہمارے سید مظلوم علامہ عارف حسین حسینی بیچارے دنیا بھر کو بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھو یہ ظلم کیا ظلم ہو رہا ہے. کوئی اس وقت سمجھتا نہیں تھا. اس سید کا بیچارے کا مذاق بھی اڑاتے تھے، سارے کام کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھو پاکستان جو کچھ کر رہا ہے، پاکستانی حکومت، یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. یہ صرف ہم نہیں ہیں جو پسیں گے، پورا پاکستان پسے گا اس کے اندر. بدقسمتی سے ان نااہلوں نے، فکر نہ رکھنے والوں نے سید کے ساتھ جو کچھ ظلم کیا وہ آپ کے سامنے ہے. شہادت انہوں نے فائز مقام حاصل کیا، لیکن جو کچھ معاشرے نے ظلم کیا ان کے ساتھ وہ ہمارے سامنے ہے. اور اس کے بعد جو اس معاشرے نے سزا اٹھائی ہے اس سید کی مظلومیت کے بعد، وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کس طریقے سے یہ سب کچھ انجام پائے. اور یہ ہمیشہ کی کہانی ہے کہ اگر آپ ایک کسی مظلوم کے ساتھ کوئی مظلومیت دکھائیں گے، کسی حق پہ چلنے والے کو مظلوم کریں گے، تو کیا مطلب خدا اس مظلوم کے خون کا حساب نہیں لے گا کیا؟ ہزاروں خون بہیں گے ایک مظلوم کے خون کے بدلے میں. یہ خدا کا قانون ہے. یہ خدا نے انحراف کے اوپر یہ سزا رکھ دی ہے کہ جس معاشرے کے اندر ایک مظلوم کا خون بہے گا، اس کے بعد لاکھوں خون بہ جائیں گے اس کے اوپر، کہ چونکہ ایک مظلوم کا خون بہا ہے. خدا اس خون کا حساب لے گا آخرت میں. تو جو لے گا سو لے گا.
یہ دنیا بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا نعوذ باللہ ظالموں کے لیے کھلی فیلڈ ہو گئی کہ جو کرنا چاہیں گے کریں گے، نہیں، یہاں پہ بھی حساب دینا پڑے گا۔ ہاں جو یہاں پہ وہ حساب دیں گے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو آخرت میں حساب دیں گے، تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ جو کچھ انہوں نے شیخ نمر کے ساتھ کیا آل سعود نے، کیا مطلب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ خدا انہیں متعلق خون مظلوم کو جانے دے گا؟ خدا کی سنت یہ نہیں ہے۔ تو جس طرح سید الشہداء کے واقعے کے پیچھے 10 پہلو ہیں، جنت البقیع کے واقعے کے پیچھے پہلو ہیں۔ ایک آل سعود تھی، اس کو برطانیہ کی وزارت خارجہ نے انتخاب کیا اسلام سے لڑنے کے لیے۔ اس زمانے میں تیل کا معاملہ نہیں تھا، تیل کا معاملہ بعد میں آیا ہے، تیل کا اصلی معاملہ دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوا ہے۔ 1909 میں تو پہلی دفعہ ایک تیل برآمد ہوا ہے کنویں سے، بڑے کنویں سے، ایران کا شہر تھا مسجد سلیمان نام کر کے، وہاں سے۔ یہ جو آل سعود ہے تو اس سے بہت نزدیک حاکم ہو گئی تھی۔ تو کیوں حاکم ہوئی تھی؟ اس وقت تو تیل کا معاملہ اتنا اہم نہیں ہوا تھا، دنیا اسلام کا معاملہ تھا۔ یہ برطانوی نظام جو آج انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے، انہوں نے ان کو نافذ کیا، حاکم کیا۔ اور کتنی منافقت ہے! وہ شخص جس نے اس کراچی کے اندر 10,000 لوگوں کے خون کا بہایا ہے، اب پکڑے میں آیا ہے۔ اس وقت کیا تھا جب یہاں پہ بچے کٹ رہے تھے؟ اس وقت کیا تھا جب یہاں پہ ایک انسان کی زندگی خطرے میں پڑی ہوئی تھی؟ اب ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ لوگ خود ظلم و بربریت کے اندر گردن تک ملوث ہوئے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں انسانی حقوق کے اور اسلامی باتوں کے۔ تمام ظالمین کی بربادی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو یہ آل سعود جس کا انتخاب کیا انہوں نے اسلام سے لڑنے کے لیے، ان کو حاکم قرار دیا اور انہوں نے اپنے اس منحوس عمل کو انجام دیا، یہ ایک پہلو ہے، بہت بڑا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو بہت بڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو مقدسات کی بے احترامی ہوئی، اس کو دنیا اسلام نے کیوں قبول کیا؟ آپ تصور فرمائیے، صد نعوذ باللہ تعالیٰ آپ پیچھے کسی محلے کے اندر کوئی مسجد دیکھیں اور نعوذ باللہ تعالیٰ اس مسجد کو گرانے کی کوشش کریں۔ حق ہے کہ 4 لوگ کھڑے ہوں کہ بھئی یہ مسجد کیوں گرا رہے ہو؟ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ کل تک سیمنٹ اور بجری تھی، لیکن آپ خدا سے منسوب ہے، خدا کا گھر کہا ہے اس کو۔ جبکہ اب خدا کا گھر کہہ دیا، اب اس کو گرانا صحیح نہیں ہوگا پھر۔ تو کچھ علماء جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ ہندوستان کے اندر کچھ علماء تھے جو پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو پاکستان بن گیا، اب ہم پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دیں تاکہ اس کو ختم کروائیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب کچھ نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی جب تک مسجد نہیں بنی تھی ہمیں لگ رہا تھا کہ یہاں نہیں بننی چاہیے، ہم مخالفت کر رہے تھے، اب جب کہ بن گئی اب گرانا صحیح نہیں ہے، اب باقی رہے گی۔ چاہے بصیرت تھی یا نہیں تھی، کم سے کم جملہ صحیح کہا۔ کیا ٹھیک ہے، ایک وقت تھا جب ہم سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہے صحیح، لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ جنت البقیع ان تمام باتوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ معاملہ ایک سادی مسجد کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو دنیا میں مقدس ترین تشبیہات موجود ہیں، جس کے اوپر پوری دنیا سے لوگ جا کر زیارتیں کرتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ جا کر اس سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مثال کے طور پر اگر دنیا کی معروف ترین جگہوں میں سے ایک کا نام لوں تو مثلا ترکی کے اندر ایک میوزیم ہے۔ ترکی کے اندر ایک میوزیم ہے، 100 سال سے زیادہ ہوگا اس میوزیم کو بنے ہوئے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ مثلا کیا دیکھتے ہیں وہاں پر؟ مثلا منسوب ہے انبیاء کے زمانے کی شمشیریں منسوب ہیں، وہاں پر ہیں۔ بی بی کے نام سے لباس کا ایک حصہ موجود ہے وہاں پر، اس طرح سے منسوب ہیں چیزیں۔ کوئی نعلین ہے وہ منسوب ہے، اور مختلف چیزیں۔ یا مثلا فرض فرمائیں کہ ابھی لاہور کے اندر مثلا کوئی کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے رسول سے منسوب ایک بال موجود ہے۔ کشمیر کے اندر جو زیارت بل نام کر کے مشہور جگہ موجود ہے، وہ بھی اللہ کے نبی سے منسوب ایک بال ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نسبتوں کے اوپر احترام ہے۔ اب انسان اپنے آپ سے ایک سوال کرے، وہ یہ کہ بنت رسول اللہ کی نسبت کا کوئی احترام نہیں، اس کا کوئی احترام نہیں۔ معاشرے کو ذرا پوچھئے، معاشرے سے سوال کریں،
یہی معاشرہ جو اس وقت ہمیں نعوذ باللہ تعالیٰ بعد اوقات بے دین نظر آئے گا، جس کے اندر فسق و فجور نظر آئے گا آپ کو، اسی معاشرے کے اندر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر بیوی کے نام کی کوئی اہانت کرنے کی کوشش کرے، معاملہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، اہل سنت بھی دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سمجھ رہا تھا کہ مثلا پاکستان میں نعوذ باللہ تعالیٰ سب کے سب اس وہابی طرز فکر کے اوپر چل نکلے ہیں اور اہل بیت اطہار کی دشمنی پر ہیں، تو ابھی دیکھیے آپ فضا کھل رہی ہے تو کیسے اہل سنت سامنے آ رہے ہیں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ 10 سال پہلے ایسے لگ رہا تھا آپ کو؟ ابھی 10 سال پہلے تک جب تک اسٹیٹ اسپانسر کر رہی تھی اس دہشت گردی کو، اس وقت تک لگ رہا تھا جیسے پورا پاکستان نعوذ باللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دشمنی میں چلا گیا، نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں تھا۔ اب دیکھیے کتنے اہل سنت مقررین خطبہ اور ذاکرین آئے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے اندر ان کے دفاع کے لیے کتنے بیانات دے رہے ہیں، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے جو بہت بڑا سوال ہے وہ یہ کہ اتنے چاہنے والے ہونے کے باوجود سیدہ طاہرہ کا روزہ مسمار کیسے ہوا؟ یہ کام کیسے ہوا؟ اور اس کے بعد جن لوگوں نے مسمار کیا وہ اسلام کے رہنما بھی بن گئے، یہ اس سے بڑا المیہ ہے۔ تو یہاں پر ہم آتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے اسلام کی حقیقتیں مسلمانوں کے دلوں میں سرایت نہیں کی ہیں ابھی۔ اگر اسلام کی حقیقتیں ہوتی مسلمان کے دل کے اندر، اگر اسلام کے معیار مسلمان کے دل کے اندر ہوتے تو کیا وہ یہ تشخیص نہیں دے سکتا تھا؟ کس بے حیائی کے ساتھ ایک طرف سے آ کر بیوی کا روزہ مسمار کیا، اسلام کی نشانیوں کو مسمار کیا، اللہ کے نبی کی نشانیوں کو مسمار کیا، دوسری طرف سے اپنے لیے لقب لیا خادم حرمین۔ یہ کون سی خدمت ہے؟ مسلمان نے کیوں یہ سوال نہیں کیا؟ اور وہ مسلمان کس چیز کو دیکھ کر خاموش ہوتے چلے گئے، کس چیز کو دیکھ کر نعوذ باللہ اور ان کا احترام بھی کیا دشمنوں کو؟ وہ یہ کہ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، حاجیوں کے لیے یہ سب کچھ کر دیا۔ خداوند متعال نے قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے اس حقیقت کو بیان کیا تھا، فرمایا تھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجدوں کو بنانا اور حاجیوں کو پانی پلانا تقوی اور پرہیزگاری سے بڑھ کر ہے؟ یہ سب تو ظاہری علامات ہیں، یہ سب تو ظواہر ہیں، اصل کیا ہے؟ اصل یہ بتاؤ متقی ہو یا نہیں ہو؟ مسلمان نے یہ نہیں دیکھا۔ تو جنت البقیع کا معاملہ جہاں ایک طرف سے آل سعود کے ظلم اور ان کی اسلام سے دشمنی کی نشاندہی کرتا ہے، دوسری طرف سے مسلمانوں کے اندر ایک کمی کو دکھاتا ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک یہ کمی موجود ہے ہم بدقسمتی سے اس ظلم کے سامنے سے باقی رہیں گے۔ اور وہ کمی کیا ہے؟ مسلمان کے اندر اقدار کی کمی، مسلمان کے اندر شعور کی کمی، مسلمان کے اندر دھوکے کا امکان۔ ظواہر کو دیکھتا ہے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور جب میں مسلمان کہہ رہا ہوں تو اس میں سب فرقے شامل کر رہا ہوں۔ جب تک ہم مسلمانوں کے اندر مشکل یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی حقیقت کو نہیں سیکھا ہے بلکہ صرف نعروں کو سیکھا، ہم ان حقیقتوں کو اپنے اندر ادراک نہیں کر سکے، جب تک ہمارے ساتھ یہ مشکل موجود ہے یہ ظلم موجود رہیں گے۔ اور اس کی ایک نشانی میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ آج دیکھیے پاکستان کے اندر، دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ اس بات کو دیکھیں گے، کوئی پیسہ کمانے والا نعوذ باللہ تعالی حرام کے 10 طریقوں کو استعمال کر کے پیسہ کمائے گا، 10 طریقوں کو استعمال کر کے ناجائز دولت کا انبار لگائے گا، اور اس کے بعد اپنے دل کو تسلی کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر اپنے مقام کو بنانے کے لیے 2 عمارتیں بھی کھڑی کر دے گا، 2 عمارتیں کھڑی کر دے گا، 4 جلسے کروا دے گا، 5 جگہوں پہ اپنے نام کو اعلان کروا دے گا، اور یہ اعلان اور یہ مسجدیں اور یہ عمارتیں اس کے تمام سیاہ اعمال کے اوپر گویا سب کچھ وائٹ واش کر دیں گے، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس مشکل کے اوپر بنیاد کھڑی کرتے ہیں آل سعود جیسے لوگ۔ اگر آپ مثال کے طور پر آج 8 شوال کے دن کی یاد میں یہاں موجود ہیں
اور ہم اس واقعے کو، سانحے کو اپنے ذہن میں تیاد رکھنا چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا سانحہ پیش آیا کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے نام کے باوجود مسمار کیا گیا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. تو ہمیں اس واقعے کے تدارک کا بھی سوچنا پڑے گا. اس کا تدارک کہاں پر ہے؟ اس کا تدارک یہ نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر ہم پیسہ جمع کریں اور آل سعود کو کہیں گے بھائی ہم یہ بنانے کو تیار ہیں، وہ بنانے کو قبول بھی نہیں کریں گے. یا مثال کے طور پر کبھی ایک وقت آئے اور آل سعود اپنی تمام تر منافقت کے ساتھ کھڑے ہو کر کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بنانے کو تیار ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کبھی بدبختوں کے دماغ میں یہ ترکیب بھی آئے گی کہ جب پوری دنیا سے دباؤ بڑھے گا تو یہ اپنے روح سیاہ کو صاف کرنے کے لیے دنیا کو آفر کر دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم جنت البقیع کو بنانے کو تیار ہیں. تو پھر ہمارا ایک سوال ہونا چاہیے ان سے، کیا عمارتیں بنانا کافی ہوتا ہے؟ کیا بلڈنگز کھڑی کرنا کافی ہوتا ہے؟ کہ مثال کے طور پر وہ ایک بلڈنگ کھڑی کر دے، پہلے اس نے مثلا مسجد حرام میں توسیع کی، مسجد نبوی کے اندر توسیع کی، بعد میں دنیا کا دباؤ آئے تو وہ کہے کہ چلو میں جنت البقیع کو بھی بنانے کو تیار ہو گیا. کیا اتنا کافی ہے؟ اس ظلم کا کیا ہوگا جو انہوں نے انجام دیے ہیں؟ دشمنیوں کا کیا ہوگا جو انہوں نے پوری دنیا کے اندر پھیلائی ہیں؟ ہمارے درمیان وہ مشہور و معروف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں علم اخلاق کے اندر بھی، کہتے ہیں کہ بھئی کوئی شخص تھا، وہ بہت غریب تھا، بہت نادار تھا، اور اپنی غربت اور ناداری سے تنگ آیا ہوا تھا. کوئی دعائیں مانگ رہا تھا، اور اس دعاؤں کے مانگتے مانگتے شیطان نے دیکھا کہ بھئی یہ تو خداوند متعال کا قرب حاصل کرنے والا اس طریقے سے. تو گویا شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بھئی تم کو دنیا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں مجھے دنیا چاہیے. کہا میں تم کو ایک راستہ بتاتا ہوں، دنیا ہی دنیا تمہارے پاس. اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ. تو شیطان آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، ایک نیا دین ایجاد کرو، ایک نیا دین ایجاد کرو. اس دین کے اندر لوگوں کو کہو کہ اگر اتنا پیسہ خرچ کر لیں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، جہنم کی آگ تمہارے لیے بجھ جائے گی، صرف اتنا پیسہ خرچ کرو. اور پیسہ کس کو دو؟ ظاہر اس کو دو. اس نے دیکھا راستہ اچھا ہے، اس نے دین کی تبلیغ شروع کر دی، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. اب جو دولت مند گناہگار ہے اس کو اس سے اچھا کوئی اور دین چاہیے کیا؟ یہ تو بڑا اچھا دین ہے کہ بھئی ساری زندگی گناہ کرتے رہو، 4 پیسے خرچ کرو. اور آپ کو یہ بات اگر عجیب لگی اور مسخرے بازی میں لگے کہ بھئی یہ تو بہت مذاق ہو گیا دین کا، اللہ شاہد ہے ہمارے پاس دین عیسائیت کے اندر بھی یہ چیزیں موجود رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب تھوڑا سا کم ہو گیا، ورنہ دین عیسائیت کے اندر بھی یہ چیزیں موجود تھیں کہ بھئی ایک آدمی مرتے دم ہو، اس کے پاس ایک پادری آئے گا، کوئی ان کا مذہبی رہنما آئے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تمہاری زندگی کے سارے گناہ خریدنے کو تیار ہوں اتنے پیسے کے اوپر. اور وہ مرتے دموں اس کو ایک سند لکھ کے دے دے گا کہ اس نے اتنے پیسوں کے بدلے میں میرے سارے گناہ بخش دیے. اور وہ لے کر سند اپنی قبر کے اندر بیٹھ جائے گا کہ اب خدا بخش دے گا چونکہ اس نے مجھے لکھ کے دے دیا. یہ دین ہے. تو وہ شیطان اس کو برگلاتا ہے، کہتا ہے تم ایک دین بناؤ اور تمام یہ جو امیر ہوں گے، دولت مند ہوں گے، ان کو تم یہ کہنا کہ تم اتنا پیسہ اگر دے دو تو تمہارے سارے گناہ بخش دی جائیں گے، بلکہ تمہیں پھر فلاں فلاں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے خدا کا دین کتنا عجیب ہے. کوئی شخص مر جائے تو ہم اس کے لیے نماز قضا کی پڑھوا سکتے ہیں. مثلا ایک آدمی مر گیا، 40 سال کی نماز اس کی پڑھوا لو، 60 سال کی نماز پڑھوا لو. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کوئی آدمی زندہ اس کی 2 رکعت نماز کوئی اور پڑھ سکتا ہے کیا؟ 1 کروڑ روپے دے دو ایک فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کہ اس کا واجب اس کے سر سے اتر کے دوسرا پڑھ دے، 1 کروڑ روپے تب بھی نہیں ہو سکتا. اگر ایک آدمی کہے کہ مولانا میں ہر روز کی نماز کے بدلے ایک مسجد بناؤں گا، نماز چھوڑوا دو مجھ سے، دین و خدا کہتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ رکھنا پڑے گا. وہ مصنوعی دین بنایا گیا، اس میں کہا گیا بھائی فلاں فلاں کام نہ کرو یا فلاں فلاں گناہوں کو بیچ دو، اتنا پیسہ ہمیں دے دو. اس کو پاس پیسے کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا، پیسے کا ڈھیر لگ گیا. جب پیسے کا ڈھیر لگ گیا، زندگی میں دولت مل گئی، اچانک اس کو ذہن میں آئے کہ بھئی یہ تو میں نے بڑا ناانصافی کا کام کیا، یہ تو میں نے دین خدا کو برباد کر دیا اس طرح سے. کچھ عرصے کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو میں نے بہت بڑی تباہی کر دی. اب جناب علی توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اپنے سارے معتقدین کو جمع کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ بھئی یہ تو میں نے غلط کیا تھا.
سب کو جمع کرتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی اتنے سال پہلے میں غریب تھا، میں نے اپنی غربت کا علاج نکالنے کے لیے مصنوعی دین بنایا تھا، یہ میں نے مصنوعی دین بنایا تھا، یہ جو میں نے بنایا تھا یہ سب غلط تھا۔ اب وہ لوگ جو اس کے دین کے ماننے والے تھے اس میں بھی اس کے علاوہ رہنما بن چکے تھے، جو اس کی جانشینی میں کما رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہٹ رہا ہے اور ہمارا بھی سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ ہمارے دین کو بتانے والا تو تھا لیکن اب خود منحرف ہو گیا ہے، یہ اب خود منحرف ہو گیا ہے، اس کو دین سے نکال دیا، اس کی جگہ دوسرے لوگ دین کے رہنما بن گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو چلا گیا، اب ہم بیٹھے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ کام کرو۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں، میں نے تو سوچا تھا کہ میں صحیح کر لوں گا، چونکہ شیطان نے اس کو بہکاوا دیا تھا کہ تم اس طرح سے کر لو، جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں نا، تمہارے حالات صحیح ہونے، بعد میں لوگوں کو بتا دینا کہ میں نے غلط کیا تھا۔ شیطان کوئی کم منصوبہ بنانے والا ہے، شیطانی دماغ اسی لیے تو کہتے ہیں۔ جناب علی اب وہ آتا ہے دوبارہ لوگوں سے کہتا ہے کہ بھئی یہ ہوا، لوگوں نے بھگا دیا اس کو، اب بھاگنے کے بعد آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، خدا یہ میں نے غلط کر دیا۔ تو اس واقعے کے اندر کہتے ہیں اس کے سامنے ندا آتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے اور کہتا ہے کہ خداوند متعال گویا اس ندا کے اندر اس کو پکارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے گناہ کو اس وقت تک نہیں بخشیں گے جب تک تمہارے منحرف دین پہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہ کرو۔ تمہارے منحرف دین کے اوپر لوگ مر چکے ہیں، کرو ان کو زندہ اور ان سے کہو کہ توبہ کریں۔ کر سکتے ہو یہ؟ آج آل سعود کھڑے ہوں اور کہیں ہم جنت البقیع کو بنانے کو تیار ہیں، تو جو تم نے 100 سال ظلم کیا اس کا کیا ہوگا؟ جو لاکھوں بندے تمہارے ظلم کی وجہ سے مرے ان کا کیا ہوگا؟ جو مسلمانوں کی اتنی ثروت، اتنی دولت کو تم نے اپنی بدماشیوں کے اوپر، اور معذرت چاہتا ہوں غلط لفظ سخت لفظ میں کہہ بیٹھا ہوں، اپنی حرام کاری کاموں کے اوپر تم نے صرف کیا، اس کا کیا ہوگا؟ نسلوں کو جو تم نے بے بس کیا اس کا کیا ہوگا؟ کتنے ملکوں کے اندر داخلی جنگیں ان کی ہوئی تھیں۔ خدا انشاءاللہ کوئی موقع لے کے آئے کہ ان کے ڈاکومنٹ سامنے آئے، ہمارے دنیا کے سامنے آئے، کچھ تو واقعہ آ چکے ہیں کہ سامنے آئے کہ انہوں نے کتنے انسانوں کی گردنوں کو کٹوایا ہے ان لوگوں نے۔ اب اس کے بعد اگر یہ کہہ بھی دیں گے ہاں ہم جنت البقیع بنانے کو تیار نہیں، تو کیا مطلب 100 سال کی ظلم ختم ہو جائیں گے؟ تو ہم مسلمانوں کو اپنی بصیرت کو بہت زیادہ اضافہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا یہ دوبارہ بنا دے یا نہ بنائے، نہیں، یہ اصلا اس قابل نہیں ہے، ان کا کردار ثابت کر چکا ہے کہ اس قابل نہیں ہے۔ اور پروردگار عالم چاہے تو انشاءاللہ جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ یہ جو انہوں نے یمنیوں کے اوپر ظلم کیا ہے، یمنیوں کے نتیجے میں یہ برباد ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے یمنیوں کو کمزور سمجھا تھا، انہوں نے سمجھا تھا کہ قبیلے کے اندر رہنے والے، پہاڑوں کے اوپر رہنے والے کچھ کمزور سے لوگ ہیں، ان کے اوپر حملہ کریں گے 2 مہینے کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم کچھ سازشیں کریں گے جیسے پوری دنیا کے اندر کرتے رہتے تھے، افغانستان میں، پاکستان میں، ہر جگہ کرتے رہتے تھے، چند سازشیں کریں گے، یہ یمنی انصار اللہ یہ کہاں ہیں، یہ تو ہار جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ صرف ایک فرق ہوا ہے ابھی تک، جتنا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں صرف ایک فرق سمجھ میں آتا ہے، جہاں کسی نے صدق دل سے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے خدا نے اس کو استقامت دی ہے۔ یہ پوری صدی ہمارے سامنے ہے، جو پچھلی صدی گزری ہے یہ ظاہری طور پہ اس مسلمانوں کی شکست کی صدی تھی۔ آپ اور میں شاید اس کو کچھ میری جیسی عمر کے لوگوں کو یاد آئے گا کہ مثال کے طور پر ہم 77 اور 78 تک کی ہسٹری دیکھتے ہیں نا، تو 77 78 تک آتے آتے یوں لگا تھا جیسے اسلام کا کام ختم ہو گیا۔ اب نعوذ باللہ تعالی، ان کی سازشیں اتنی آسمان کے اوپر پہنچی ہوئی تھیں۔ آل سعود کو آئے ہوئے 50 سال ہو چکے تھے، جتنے غلط کام کرنے تھے یہ لوگ اکثر کر چکے تھے۔ تیل کی دولت ہنگفت ان کے ہاتھ میں، بے پناہ دولت ان کے ہاتھ میں تھی، جو ظلم کرنا چاہتے تھے کرتے تھے، ادھر سے آل سعود ادھر سے اسرائیل، سب مل کر جو ظلم کرنا چاہتے تھے کرتے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ 77 78 ایسا ایک ٹائم تھا، پروردگار عالم نے سب ان کی تدبیروں کو ایک اہل بیت کے چاہنے والے سید کے ذریعے سے تبدیل کر دیا۔
جن کی برسی کو ابھی چند دن پہلے میں نے اور آپ نے منایا. اہل بیت کے چاہنے والا ایک شخص، مرد مجاہد، وہ سید بزرگوار ظاہر ہوئے. انہوں نے خدا اور اس کے نظام کے اوپر بھروسہ کیا اور تنہا ان تمام دشمنوں کو للکار بیٹھے. خداوند متعال نے عزت دے دی. ہمارے تو جو اکثر یہاں پہ جوان موجود ہیں، ظاہر ہے انہوں نے تو امام خمینی کو دیکھا بھی نہیں ہے، کبھی براہ راست سنا بھی نہیں. حتیٰ جو مسن یہاں پر موجود ہیں، ان میں سے کس نے براہ راست ان کو دیکھا؟ خداوند متعال نے عزت دی. اور یہ خداوند متعال کا نظام ہے جو ہمیں بتا رہا ہے دشمنوں کی سازشوں سے مت گھبراؤ. یہ سازشیں مثلا اگر میں آج کے زمانے کا مقابلہ کروں نا 77 78 سے، آج تو ہماری طاقت کا زمانہ ہے، آج تو حق کی طاقت کا زمانہ ہے. کسی بھی محاذ کے اوپر آپ جا کر دیکھنے، الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی شوکت کا زمانہ ہے، طاقت کا زمانہ ہے. چاہے وہ لبنان کا محاذ ہو، چاہے وہ عراق کا ہو، چاہے وہ ایران کے اندر ہو، چاہے وہ یمن کے اندر ہو، چاہے وہ حتیٰ بحرین کے اندر ہو، اہل بیت کے ماننے والوں کو کچھ دبا نہیں سکا. اب طاقت کا زمانہ ہے. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت پھر دوبارہ واپس بنیاد کے اوپر جا کر تھوڑا سا جا کر اپنی بنیاد کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. سانحے ہوتے کیوں ہیں؟ جنت البقیع مسمار ہوتی کیوں ہیں؟ ہماری کمزوریاں ہیں. حقیقت میں جا کر اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی دشمن سے میں کیا توقع کروں، دشمنی نہ کرے. آل مروان سے کیا توقع کریں، بنی امیہ سے کیا توقع کریں، جن کو نبی نے کہا کہ یہ خاندان ایسا ہے ویسا ہے، اس سے کیا توقع کریں؟ اس نے تو کرنا ہے. ضعف ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے. اور یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے لیے، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ عراق، چاہے یمن، ان سب میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے، وہ یہ کہ یہ جنگیں وسائل سے نہیں جیتی جاتی، یہ جنگیں ایمان سے جیتی جاتی ہیں. پہلے ایمان آتا ہے، پھر وسائل بھی آتے ہیں. نہ کہ ہم وسائل جمع نہ کریں. مثلا آج الحمدللہ رب العالمین لبنان کی حزب اللہ کے پاس بہترین وسائل دنیا کے موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین. لیکن کیا یہ ہمیشہ سے تھے؟ کیا اس سے حزب اللہ بنی ہے؟ نہیں، اس سے حزب اللہ نے یہ سب بنائے ہیں، حزب اللہ ایمان سے بنی ہے. اسی طرح یمنیوں کو دیکھیں، آج ماشاءاللہ ان کے پاس ڈرونز موجود ہیں، وہ جا کر سعودی عرب کے اندر جہاں تک جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں. کیا یہ شروع سے تھے؟ نہیں، شروع سے نہیں تھے. شروع سے کیا تھا؟ شروع سے صرف اہل بیت کا نام تھا، ایک ایمان تھا. یہ ہم سب کے لیے درس ہے. پاکستان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے درس ہے. البتہ جب میں اتنی بات کہوں تو ایسا نہیں کہ پاکستان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں نے کوئی امتحان نہیں دیا یا کسی مارکے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہی جو 30 سال جھیلا یہ کم نہیں تھا، یہ سخت میدان تھا. تمام تر ہماری کمزوریاں، کوتاہیاں وہ تو ہم جانتے ہیں، اپنی لغزشوں، خطاؤں، کوتاہیوں کو سمجھتے ہیں. اس سے بہتر ہو سکتا تھا، لیکن جو کچھ ان حالات میں پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے انجام دیا یہ بھی کم نہیں تھا. یہ بہت سخت مارکہ تھا. الحمدللہ رب العالمین. ہم سب سمجھتے ہیں، اپنے اندر دیکھتے ہوئے، اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نہیں تھے جو جیتے ہیں، یہ امام حسین کا نام تھا جس کو جیت ہوئی ہے. یہ مولا ابو الفضل کا نام تھا جس نے ہمیں اس جیت تک ہمکنار کیا. ہمارے اندر تو کوتاہیاں تھیں، ہمارے اندر تو کمزوریاں تھیں. اور اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو یمن کی قوم ہے یہ بھی کمزوریوں سے شروع ہوئی تھی، ایمان کی طاقت نے یہاں تک پہنچایا. حزب اللہ ہم سے کہیں کمزوری سے شروع ہوئی تھی، ایمان کی طاقت نے اس کو یہاں تک پہنچایا. ایرانی کیا تھے؟ 40 سال 45 سال پہلے، انقلاب سے پہلے کا ایران پاکستان کی آبادی کے مقابلے میں، پاکستان اگر ان کا ان سے مقایسہ کریں، پاکستانی مومن ہے پھر ابھی بھی. اگر 45 سال پہلے کے ایران سے مقابلہ کریں، اتنا فسق و فجور کے اندر تھے. الحمدللہ رب العالمین ایمان کی طاقت نے کہاں پہنچایا. یہ ہم لوگوں کے لیے درس ہیں عزیزان محترم. ہم لوگ اچھے دور میں ہیں. یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر دشمنوں نے ظلم روا رکھے ہیں، من جملہ جنت البقیع کا ظلم کیا ہے، یہ ہماری کوتاہیوں سے ہوا ہے، مسلمانوں کی غفلتوں سے ہوا ہے. جو حتیٰ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اہل سنت میں سے تھے ان کی غفلتوں سے ہوا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی غفلتوں سے ہوا ہے. لیکن بحمدللہ رب العالمین اب زمانہ تبدیل ہو رہا ہے.
اب ایک ہوشیاری اور بیداری کا زمانہ ہمارے سامنے آتا ہے. قومیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں کون دشمن ہے, کون اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سچا چاہنے والا ہے. عزیزان محترم, ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہماری ذمہ داریاں ہیں, پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں. بحمداللہ اتنی قربانیوں نے جہاں سرخرو کیا ہے وہاں ہمارے سامنے میدانوں کو بھی بڑھایا ہے. اور انسان اپنی زندگی میں جب یہ تمام چیزیں دیکھ لیتا ہے تو آخر میں انسان کے ذہن سے ایک دعا نکلتی ہے, خدا تو نے بحمداللہ اتنے میدانوں کے اندر برکتیں اور فتح نصیب کی ہے, خدا کیا ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم وقت کے امام کا ظہور بھی دیکھ سکیں انشاءاللہ. ہم نے دشمنوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے. میں اپنے آپ کے جیسی عمر کے لوگوں کو کہوں گا, ہم لوگوں نے جب آنکھیں کھولی تھی تو ہم نے صدام حسین کا دور دیکھا تھا, کس طرح صدام حسین اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم کر رہا تھا. برباد ہو گیا نا, مسمار ہو گیا نا, پرچم سید الشہداء باقی ہے. ہم نے طالبان دیکھی ہے افغانستان کے اندر, کس طرح انہوں نے مزار شریف کے اندر 8000 لوگوں کو شہید کیا تھا. یہ سولجر بازار کے باہر اسی روڈ کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے بینر لگا دیکھا ہے, مزار شریف کے شہداء کی مبارکباد دی گئی تھی طالبان کو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں پہ. ہم نے وہ دور دیکھ لیا, ختم ہو گئے نا. پھر IS کا دور آیا, کیا کچھ ہوا, ختم ہو گیا نا سب کچھ الحمدللہ رب العالمین. پھر یہ آل سعود کا دور ہے, اب ان کا اختتام ہے انشاءاللہ. ہم اچھے دور میں ہیں الحمدللہ رب العالمین, اور اپنی امیدوں کو زندہ رکھنے کا دور ہے الحمدللہ. مختلف میدانوں پہ اس ہوتی ہوئی فتح کو دیکھتے ہوئے, مومنوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے, مومنوں کی اس اظہار ایمان کو دیکھتے ہوئے انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے, خدایا تو نے لبنان کی مظلوم عوام کو فتح دی, ایران کے عوام کو فتح دی ہے, اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو فتح دی ہے. اتنے تیرے دین کی نصرت کرنے والے مجاہدین بحمداللہ دنیا کے کونے کونے کے اندر جمع ہوئے. کیا خدا ہمیں نوازے گا کہ انشاءاللہ امام کے ظہور کا دن بھی نصیب ہو انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین اتنی طاقتیں جمع ہوئی ہیں. پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو وہ مبارک دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. جنت البقیع کی اس عظیم الشان رونق کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور ایک بار پھر جہاں ہمارے اندر اہل بیت اطہار سے محبت ہے وہاں ہمارے اندر اہل بیت کے دشمنوں سے مقابلے کی طاقت بھی ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا اس آل سعود کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار, جن ظالموں نے یہ سانحہ انجام دیا اور اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے ساتھ دشمنی کی, ان سب کو واصل جہنم فرما. ان کے مکر و فریب کو, ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما. اور جب آپ اور میں یہ تمام باتیں سوچ رہے ہوں تو عزیزان محترم پھر دوبارہ جا کر میں کہوں گا یہ واقعہ کربلا ہم سب کے لیے بہت عجیب درس ہے. میں کبھی یہ سوچتا ہوں اپنے ذاتی چھوٹے سے شعور کو دیکھتے ہوئے, جو کچھ مجھے سمجھ میں آتا ہے دین سے تھوڑا بہت وہ دیکھتے ہوئے, وہ یہ کہ اگر ایک انسان کو دنیا میں کامیابیاں مل رہی ہوں اور وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرے تو اس کے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ مجھے باقی جگہ پہ بھی کامیابی ملی, یہاں بھی خدا کامیابی دے گا. لیکن کتنا سخت ہوتا ہے وہ دن جب انسان کو ظاہری طور پہ دنیا میں کامیابیاں نہ مل رہی ہوں, اب خدا کے سامنے پھر کھڑا ہو دعا کرنے کے لیے. کتنا سخت وہ دن ہوتا ہے. بھئی مثلا میں کہیں پر کسی مصیبت میں پھنس جاؤں, دشمن میرے چاروں طرف ہوں, وہ ہر طرف سے حملہ کریں, مجھے اسیر کر دیں. میں حملے سے پہلے بھی اللہ کے سامنے دعا کر رہا تھا خدایا نصرت فرما. پھر میں اسیر ہو گیا, مثلا زندان میں پڑا رہا, کس کی طرح, جیسے شیخ زکزکی مظلوم, 6 بچے قربان کر دیے. جس نے 6 بچے قربان کر دیے ہوں, جو سالوں سے جیل کے اندر ہو, اور اب بھی دوبارہ کہے میرے خدا پر ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی, میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں. بہت سخت ہے یہ بہت سخت ہے. اور ان تمام چیزوں کو انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے.
عزیزان محترم واقعاً اس پہلو کے اوپر اگر آپ غور فرمائیں بہت سخت ہے کہ انسان مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، ظاہری طور پر کوئی کامیابی نہ ہو رہی ہو، اب بھی خدا سے لو لگائے، اب بھی خدا سے لو لگائے، جبکہ ظاہری طور پر کچھ نہیں ہو رہا، لیکن خدا پہ امید رکھے کہ نہیں خدا انہیں متعال نصرت فرمائے گا، اور خدا نصرت کر رہا ہے۔ اب میں جب اس پہلو سے سوچتا ہوں نا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ کہ مولا ہمارے شب شام غریباں کے بعد ساری رات سجدے میں رہے، سبح قدوس پروردگار عالم کا ورد فرماتے رہے۔ کتنی عظمت ہے اس سجدے کے اندر۔ اگر دنیا ہمراہ ہو، دنیا ہموار ہو، دنیا ہمارے ساتھ چل رہی ہو، ہم کہیں گے خدا نے ہماری نصرت کی، خدا نے ہمیں مال دیا، خدا نے ہمیں دولت دی، لیکن اس وقت کو پوچھو جب کچھ نہ ہو اور امام ساری رات سجدے میں خدا کا شکر کرے۔ کتنی عظمت ہے اس سجدے کے اندر۔ آج کوئی شخص دنیا ہموار ہو، سب کچھ صحیح ہو، کھڑا ہو نماز شب میں خدا کا شکر بجا لائے، خدا کی تسبیح کرے، تقدیس کرے، لیکن عزیزان محترم ذرا سوچے گا اس جملے کو جو ہمارے چوتھے امام نے فرمایا کہ پوری اسارت کے سفر میں میری بھوپی کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی۔ یا اللہ، کتنی عظمت کی بات ہے۔ 18 بھائیوں کو قربان کرے ایک بہن، اور پھر خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہو اور خدا کا شکر بجا لائے۔ کتنی عظمت ہے۔ توحید کا کون سا مقام ہے یہ؟ جب انسان بی بی کے ان جملات کو پڑھتا ہے جو عبید اللہ ابن زیاد العین کے دربار میں بی بی نے ارشاد فرمائے وَمَا رَأَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا، ہم نے خدا سے حسن و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو توحید کی عظمت کو قبول کرنا پڑتا ہے انسان کو، اور اگر اس عظمت کو دیکھنا ہو جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اندر ہے تو پھر ہمیں وہ وقت سوچنا پڑے گا جب بی بی کے گھر پر حملہ ہوا اور بی بی ان تمام مظالم سے گزری اور رب کریم کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑی ہے کسی کے اندر یہ طاقت؟ کوئی یہ کر سکے گا کہ مثلا مولا امیر المومنین گھر میں تشریف فرما ہے، گھر پہ حملہ ہوا ہے، اور بس ایک جملہ عرض کروں گا، کوئی بنت رسول اللہ پر علی کے سامنے ہاتھ اٹھا گیا، اور علی اپنی تنہائیوں میں خدا کے ساتھ ہے۔ بڑی عظمت ہے اس بات کے اندر، بڑی گہرائی اس بات کے اندر کہ خدا پر کتنا ایمان ہے۔ عید و مصائب کے لیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ سیدہ طاہرہ ایک بیٹی نبی کی جو دنیا کے سامنے موجود اور وہ درباروں میں جائے اپنا حق مانگنے کے لیے اور خالی ہاتھ واپس آئے، اور دنیا کے مصائب کو جھیلے۔ انسان اگر صرف ان واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو پڑھے تو انسان کی روح کانپنے لگتی ہے۔ اگر کہتے ہیں کربلا میں سے صرف ایک علی اصغر کو لگنے والا تیر ہوتا وہ بھی کافی تھا، تو میں کہوں گا بی بی کے مصائب میں ایک ایک مصیبت ایسی ہے کہ بس ایک ہی ہوتی تو وہ کافی تھا۔ لیکن انسان کو اس دنیا کو دیکھ کر عجیب درس لینا ہوگا کہ وہ بی بی ساری زندگی ایسی گزارے کہ فرمائے مجھ پر جو مصائب ٹوٹے وہ دنوں پر ٹوٹتے تو راتوں کو تبدیل ہو جاتے، اور 1400 سال کے بعد اس بی بی کا روزہ بھی مسمار کیا، اس بی بی کے لاش سے بھی بدلا لیا۔ عجیب دنیا ہے، لیکن بس انسان کو ایک اطمینان ہے، خدا نے اہل بیت کی مظلومیت دکھا کر اپنے دین کو سربلند کر دیا۔ کبھی سیدہ طاہرہ نے تماشا کھایا، کبھی سیدہ طاہرہ در و دیوار میں بیسی، کبھی اس مظلومہ کا جنازہ رات میں اٹھا، اس کے ایک بیٹے کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی، دوسرے کا لاشا پامال ہوا، یہ سارے مصائب جھیل لیے۔ اب ایک سید کا انتظار ہے، اب ایک اولاد فاطمہ کا انتظار ہے، وہ آئیں گے اور پوری دنیا کے اندر عدل
کریں گے، وہ آئیں گے اور انشاءاللہ اولاد سیدہ طاہرہ کا پرچم پوری دنیا میں بلند ہوگا۔ اسی مظلومیت کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، اے خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کی قربانیوں کا، تجھے سیدہ طاہرہ کی مظلومیت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے خدایا امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما۔ امام کے دشمن قابل اصلاح نہ ہو تو جلد از جلد واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار جنہوں نے جنت البقیع کے اوپر ظلم کیا، اے خدایا ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا جنت البقیع کی بحالی کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ سید و سردار امام وقت کی نصرت کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔